صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم ذوی الاحترام سامعین و حاضرین کرام، 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ اور اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے. 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی، جو قرارداد کراچی سے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے رکن اور ممبر قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدر جمعیت علماء پاکستان نے بحیثیت MNA اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی. قادیانی جماعت، قادیانی گروہ یہ ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا اور مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے متبعین، اس کے ماننے والے جو بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ہے. جو دعوی نبوت کرے وہ بھی کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، اور جو اس جھوٹے مدعی نبوت کو نبی مان لے وہ بھی مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. لہذا اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. ایک تو انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے، اور ایک یہ کہ وہ اقلیت ہیں اور اقلیت کے اعتبار سے وہ یہاں رہ سکیں گے. یہ قرارداد قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی نے پیش کی. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. یہ قرارداد کا متن جو ہے اس کا پورا متن تیار کیا تھا کراچی سے منتخب ہونے والے رکن اسمبلی شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو کراچی کے ایک بہت بڑے دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے قرارداد کا متن پیش کیا اور مسلمان کی متفقاً علیہ تشریح اور تعریف آئین میں شامل کروانے کے لیے اس قرارداد کا حصہ بنایا گیا۔ قومی اسمبلی میں جتنے بھی اس وقت ممبران تھے، غالب اکثریت نے اس قرارداد پر دستخط کیے اور آئین کے اندر جو ترمیم کا مسودہ تیار کیا، وہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر قانون تھے عبدالحفیظ پیرزادہ۔ انہوں نے آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کیا اور قادیانی جماعت کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ جو ہے وہ لاہوری گروپ کہلاتا ہے، یعنی قادیانیوں کے اندر دو فرقے تھے، ایک لاہوری فرقہ کہلاتا تھا اور ایک ربوے والی جماعت تھی۔ ان دونوں جماعتوں کے سربراہ جو ہیں، ان پر اسمبلی میں بحث کی گئی اور ان دونوں سربراہوں کو، لاہوری جماعت کا سربراہ بھی اور دوسرے گروپ کا سربراہ بھی، ان کو باقاعدہ اسمبلی میں بلایا گیا اور انہیں موقع دیا گیا کہ وہ اپنا موقف بیان کریں، اور یہ سلسلہ کتنے دن چلتا رہا؟ مسلسل 18 دن۔ قومی اسمبلی میں 18 دن تک قادیانی جماعت کے دونوں فرقوں، دونوں سربراہوں پر جرح کی گئی، اور جب جرح کی گئی تو سوالات کرنے والے پاکستان کے عظیم ماہر قانون دان، بڑی چوٹی کے ایک وکیل تھے جنہیں قانون پر بڑی مہارت حاصل تھی، بروہی ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے بحث کی اور 18 دن تک یہ بحث چلتی رہی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا ایک عظیم واقعہ ظاہر ہوا کہ قادیانی جماعت کا سربراہ مرزا ناصر تھا اس زمانے میں، وہ محضر نامہ پڑھ رہا تھا، جو سوالات کیے جا رہے تھے وہ اس کا جواب لکھ کر لایا تھا۔ نیشنل اسمبلی میں جب وہ محضر نامہ پڑھ رہا تھا تو ایئر کنڈیشن ماحول، پوری اسمبلی کا صفائی ستھرائی کا بہترین وہاں انتظام، اور چھت بھی اتنا مضبوط کہ وہاں سے کسی چیز کے گرنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ عین اس وقت جب مرزا قادیانی پر دلائل دے رہا تھا، ایک پرندے کا پر جو غلاظت سے بھرا ہوا تھا، کسی پرندے کا پر جو گندگی غلاظت سے بچھڑا ہوا تھا، وہ عین اس کے محضر نامے کے اوپر آ کے گرا، اور جب گندگی سے بھرا ہوا وہ پر گرا تو اس نے کہا آئی ایم ڈسٹربڈ۔ فوراً اسمبلی کے عملے کا ایک آدمی گیا، اس نے پر اٹھایا اور اس کے کاغذ وغیرہ گندگی سے صاف کیے۔ 18 دن تک یہ بحث چلتی رہی کہ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو۔ 18 دن کے بعد پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد جو ہے اسے منظور کر لیا اور پاس کر لیا۔
یہ تاریخی دن تھا، ستمبر کی 7 تاریخ 1974 میں آئینی طور پر، قانونی طور پر پاکستان کی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ لہذا آئینی طور پر پاکستان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہمارے ملک میں آئینی طور پر قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور اقلیت ہیں۔ اسلامی شعائر کا یہ استعمال نہیں کر سکتے قادیانی، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ مساجد کے مینار جو ہیں یہ حیات مساجد والی کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنے مکان، دکان، اپنے عبادت خانے پر کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، وہ اپنے دھرم کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ آئینی طور پر ختم نبوت کو تحفظ حاصل ہو گیا۔ اب بحمد اللہ تعالی ختم نبوت کا مسئلہ 1974 میں ہمیشہ کے لیے پاکستان کی اسمبلی نے حل کر دیا۔ لہذا 7 ستمبر کا دن ایک یادگار دن ہے۔ صاحبان علم جانتے ہیں کہ جب کوئی قرارداد اسمبلی سے پاس ہوتی ہے تو اس پر جو فائنل اور آخری سائن ہوتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں، وہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ملک کے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ جب انہوں نے اس قرارداد پہ فائنل سائن کیے، قرارداد پاس ہو گئی، تو دستخط کرنے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے قلم رکھا اور 1 منٹ کے لیے پھر قلم اٹھا لیا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے لیتا ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے سائن کیے تھے اور سائن کرنے سے پہلے تاریخی جملے کہے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے۔ اس نے کہا کہ یہ جو میں سائن کر رہا ہوں، دستخط کر رہا ہوں، یہ پھانسی کا پھندا ہے۔ یہ میرے سائن کیا ہے؟ پھانسی کا پھندا ہے جو میں اپنے گلے میں ڈال رہا ہوں۔ قادیانی جماعت اتنی مؤثر تھی اور اندر سے اس کی جڑیں اتنی مضبوط تھی کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو جملہ کہا تھا کہ یہ پھانسی کا پھندا ہے جس پر میں سائن کر رہا ہوں، تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی۔ یہ ایک سازش تھی اور یہ بہت بڑا کام تھا جو ذوالفقار علی بھٹو سے اللہ تعالیٰ نے لیا، اور جس سے چاہے اللہ کام لیتا ہے۔ 1974 میں قرارداد اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی تھی۔ اس کا مسودہ جو ہے وہ تیار کیا تھا علامہ عبد المصطفیٰ نظری نے۔ باقی جتنے بھی ممبر تھے انہوں نے اس پہ دستخط کیے تھے۔ اس زمانے میں دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑا نام تھا مولانا مفتی محمود، انہوں نے اس تحریک میں مولانا شاہ احمد نورانی کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنایا ہے، ہم سب کی طرف سے یہ جنگ آپ لڑیں گے۔ اور جب پاکستان کی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور آئینی طور پر ختم نبوت کا تحفظ ہو گیا اور قادیانیوں کی سرگرمیوں کے لیے پھر ضیاء الحق کے دور میں ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، جس آرڈیننس کی روح سے کوئی قادیانی اپنے نظریات کی تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ قانوناً جرم ہے، اسلامی شعائر کا استعمال نہیں کر سکتا۔ لہذا بحمد اللہ تعالی جب بھی 7 ستمبر کا دن آتا ہے، سال ہر سال سے ہم اسی جامع مسجد میں
ہر سال 6 یا 7 ستمبر کو ختم نبوت کانفرنس منعقد کرتے رہے، اور یہ سلسلہ شروع کرنے والوں میں ہمارے ساتھیوں میں امتیاز علی قادری مرحوم وہ پیش تھے، وہ ہر سال اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اتفاق سے اس سال 7 ستمبر آگئی جمعرات کو، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ الگ سے پروگرام کرنے کی بجائے، چونکہ جمعے میں وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو محفلوں جلسوں میں نہیں آتے، لہذا ہم جمعے کے موقع پر اس موضوع پر جو بھی گزارشات اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کل کا دن تاریخ کا بڑا اہم ترین دن تھا۔ ختم نبوت، اس حوالے سے میں چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوئے ہیں، بعض لوگ گمراہی جب پھیلتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں گمراہ لوگ جب اٹھتے ہیں تو ان کے ماننے والے بہت سے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان مرزا جہلمی کی خرافات سے بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو 1445 سال ہو گئے حضور کو ہجرت فرمائے ہوئے مکہ پاک سے مدینہ منورہ۔ کتنے؟ 1400، یہ 1445 ہجری جا رہا ہے۔ ذرا چشم تصور میں سوچیں، جو مرزا جہلمی کے ایکٹیویٹیز سے پریشان ہے کہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، میں نے کہا یہ تو شروع سے سلسلہ آ رہا ہے، آپ ان باتوں سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں وہ بات کرتا ہوں جو پوری ذمہ داری ہو میری۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ اس کے ویوز دیکھ کر، اس کے سبسکرائبر دیکھ کر کہ جی مرزے کو اتنے لوگ سنتے ہیں، میں نے کہا آپ خام بخواہ چہرے کا رنگ آپ کا زرد ہو گیا ہے۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا دور ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ایک کا نام مسیلمہ تھا، ایک کا نام اسود انسی تھا، ایک عورت بھی تھی۔ تعجب کی بات دیکھی، ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام سجاح تھا، عورت کا نام سجاح۔ جن 2 مردوں نے، حضور ابھی ظاہری حیات میں ہیں، تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں اتنی جسارت کہ 2 آدمیوں پہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، ایک مسیلمہ اور ایک اسود انسی، 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کیا۔ عورت بھی تھی سجا۔ نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو دیکھیے 1 لاکھ آدمی جو ہے، کم و بیش 1 لاکھ آدمی نے مسلمہ کو نبی مان لیا تھا۔ اگر چند لونڈی اور چھوکرے مرزے کو مان لیتے ہیں یا اس سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جن کے حصے میں گمراہی ہے وہ آنی ہے۔ کتنے لوگوں نے اسے نبی مانا تھا؟ 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے۔ ابھی حضور حیات ہیں، اس کو نبی مان لیا مسلمہ کو۔ اسی طرح جب مرزا دجال میں 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا نا پاکستان کی اسمبلی، تو ساری عمر کتنی تھی قادیانی جماعت کی؟ ساری عمر 90 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 1974 میں 90 سال ہو گئے تھے مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے، تو کیا مرزے کو لوگوں نے نبی نہیں مانا؟ بتاؤ نا، مانا ہے نا؟ اسی لیے تو مرزائی ہوئے، اسی لیے تو قادیانی۔ تو وہ کس جماعت سے نکلے؟ قادیانی اور مرزائی کس جماعت سے نکلے؟ اہل سنت سے نکلے، مسلمانوں سے نکل کر انہوں نے کانا شخص، کانا آدمی، مرزا دجال کانا تھا ایک آنکھ سے،
اس کو نبی مان لیا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کی، 1,00,000 آدمی نبی مان لیا۔ اسود عنسی کو نبی مان لیا۔ اور تعجب دیکھیے، یہ حال ہے، گمراہی جب پھیلتی ہے تو سجاح نامی عورت کو بھی لوگوں نے نبی مان لیا۔ اور تحفظ ختم نبوت کی پہلی جنگ جو لڑی گئی، ان کا کوئی نام نہیں لیتا، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو پہلی جنگ لڑی تھی وہ کون تھا؟ بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کا قائد اول اس شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دعویٰ حضور کی ذاتی حیات طیبہ میں کیا، اس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، باقاعدہ جنگ لڑی گئی، اور یہ جنگ لڑنے والے امیر المومنین خلیفہ وقت سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ جھوٹے مدعی نبوت کے استحصال کے لیے یہ جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ، کیونکہ حضور کا وصال ہو گیا، ساری ذمہ داریاں خلافت کی حضرت ابوبکر کے کندھے پہ آ گئی۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جنگ لڑی، اور اس جنگ میں جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب قتل ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں وہ قتل ہو گیا تھا، اور کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے، یہ جو میں تعداد بتا رہا ہوں اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ 1200 اجلہ صحابہ کرام، 1200 جلیل القدر صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے جو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں جھوٹا مدعی نبوت قتل ہو گیا تھا، مارا گیا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے اساسی اور بنیادی اور قطعی عقیدوں میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ چند باتیں اپنے نوجوان بھائیوں، اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے عرض کروں گا کہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ختم نبوت کے عقیدے پر کتنی آیتیں ہیں؟ 100 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید، اور ذخیرہ احادیث میں سے وہ چوٹی کی احادیث جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا اور تحفظ کیا گیا، ان حدیثوں کی تعداد 200 ہے۔ ان حدیثوں کی تعداد 200 احادیث، اور قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیتوں میں حضور کی ختم نبوت کے مسئلے کو کھول کر بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک آیت مقدسہ جو قرآن مجید کی مشہور سورہ الاحزاب کی آیت ہے، میں نے اس آیت مقدسہ کو خطبے میں بطور عنوان تلاوت کیا۔ دیکھیے اس میں کتنے قطعی لفظ ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ کتنا واضح کیا گیا سورہ الاحزاب میں، لیکن اس کے باوجود مرزائی موجود ہیں، قادیانی موجود ہیں، قرآن کی نص آیت ہے، لیکن مرزے کو نبی ماننے والے موجود ہیں جو اسے نبی مانتے ہیں۔ لہذا کم از کم جو ختم نبوت کے پاسمان ہیں
جو عقید ختم نبوت پر لازوال اور قطعی عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اس پر ہم قرآن مجید کی 100 آیتیں رکھتے ہیں اور ختم نبوت کے لیے پر 200 حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آیت کریمہ سنیے کتنا واضح، اس کے لیے حضور کی صفات میں سے جس صفت کا انتخاب کیا گیا اور کتاب اللہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، حضور خاتم النبیین ہیں۔ یہ لفظ خاتم النبیین میں ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ نبی کی جمع ہے نبیین، اور اس میں خاتم کا لفظ ہے، حضور کا اس میں صفت ذکر کیا گیا، یہ حضور کا اس میں صفت ہے، خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں میں سے آخری نبی، نبیوں میں سے آخری نبی۔ حضور سلسلہ انبیاء میں آخری نبی ہیں، خاتم النبی۔ اور خاتم النبیین کا معنی میں چاہوں گا کہ میرے بیٹے، میرے جوان، میرے بھائی حدیث کی روشنی میں خاتم النبیین کا معنی سمجھے گا۔ اس کا معنی نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، ذرا غور کیجیے نا، خاتم النبیین کا معنی نبی کریم خود سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، اور اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیے حضور نے اس کا معنی کیا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ تو ہمارے بچوں کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے اس حدیث کو زبانی یاد کرتے ہیں، بڑی مشہور بڑی معروف حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، چونکہ قرآن میں حضور کے لفظ استعمال ہوئے خاتم النبی، قرآن میں اللہ نے حضور کو خاتم النبیین فرمایا۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، اور مانا حضور خود کر رہے ہیں، لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ خاتم النبیین کا معنی مجھے عربی میں بتائیں، یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں یہ بچہ بھی بتائے گا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ لا نبی بعدی کا معنی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اس پر ایک بہت بڑی حدیث شریف ہے جو میں چاہوں گا کہ اس حدیث شریف کو آپ بڑے غور سے سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ہر نبی کا امت کا قائد نبی ہوتا ہے۔ فرمایا 1,24,000 نبی آئے مختلف قوموں کی طرف۔ غور سے سننا حدیث شریف، فرمایا ایک نبی فوت ہوتا، ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرے نبی کو اس کا جانشین بنایا جاتا تھا۔ ایک نبی گئے، ان کے بعد دوسرے نبی آئے، ایک نبی فوت ہوئے دوسرے نبی آئے۔ فرمایا لیکن سن لو، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ پہلے نبی دنیا سے جاتے رہے، بعد میں نبی آتے رہے، لیکن مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ سلسلہ نبوت مجھ پر منقطع کر دیا گیا، رسالت و نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔
میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ البتہ غور سے سنیں حدیث، البتہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے بعد پہلے نبی دنیا سے جاتے رہے تو بعد میں جانشین نبی آتا، فرمایا میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا لیکن میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اسی لیے حضور کے بعد جو حضور کے خلیفہ ہوئے اور 5 خلفاء راشدین ہیں، ان میں سے خلیفۃ الرسول ایک ہی ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر، یہ انہیں کہتے ہیں خلیفۃ الرسول۔ مدینہ پاک آپ کو جب حضور کے روضہ اطہر پہ خلفاء کو سلام کیا جاتا ہے تو ان لفظوں سے سلام کیا جاتا ہے، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ۔ جو عمرہ شریف کر کے آئے ہیں، جو حج کر کے آئے ہیں، انہوں نے جب سلام پیش کیا تو انہی لفظوں سے، السلام علیک یا ثانی الخلفاء، حضرت عمر کو ثانی الخلفاء، لیکن خلیفۃ اور رسول ایک ہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر ابو بکر کے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان عمر کے خلیفہ ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن حضور کے جو خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول، حضور کے جانشین، وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ تو حضور پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی کی حدیث ہے ختم نبوت میں، جس میں حضور نے فرما دیا کہ نبی تو میرے بعد کوئی نہیں آئے گا لیکن البتہ خلفاء آئیں گے، خلیفے ہوں گے میرے بعد۔ ایک حدیث ایسی قطعی ہے کہ اگر اس کو اچھی طرح سے اس کی تفہیم ہو جائے، یعنی ہمارے ذہن نشین ہو جائے، تو جتنا بھی التباس ہے یعنی شکوک و شبہات ہیں وہ بادل چھٹ جاتا ہے۔ اس سے میرے نزدیک ہر ایک صاحب مطالعہ کا اپنا ذوق ہے، میں اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں، میرے نزدیک مسئلہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑی مضبوط اور دلیل قرآن کے بعد اور کوئی نہیں۔ سب سے مضبوط دلیل قرآن کی 100 آیتیں اور 100 قرآن کی آیات کے بعد سب سے بڑی دلیل عقیدہ تحفظ ختم نبوت پہ یہ حدیث شریف ہے۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اور نوجوان طبقے کے لیے اس سے آسان طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لفظ بڑے واضح ہیں۔ بعض آیتیں اور بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے لفظوں میں اتنا واضح طور پر بیان ہوتا ہے کہ اس کی توضیح اور اس کی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے اس حدیث کو ذرا غور سے سن لیں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، یہ آخر الانبیاء کا لفظ جو ہے، آخر الانبیاء کا لفظ، اس سے بڑی دلیل کوئی ممکن ہی نہیں اس حدیث میں جو بیان کی گئی۔ میں انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سے آخری ہوں، میں نبیوں میں سے، انا آخر الانبیاء، میں آنے والوں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ وانتم، اور اپنی جان حضور نے اپنے غلاموں کے لیے کیا فرمایا؟ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ وانتم آخر الامم، تم امتوں میں سے آخری امت ہو، یعنی اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ امت محمدیہ، امت مصطفیٰ، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے آخری امت ہے، اور اس امت کو پھر اعزاز بہت بڑا ملا۔ لیکن اسی امت میں سے مرزا دجال کا آنے کو نبی مانا یا نہیں مانا لوگوں نے؟ مسلمہ کو نبی مانا،
اسود انسی کو نبی مانا لوگوں نے، سجا نامی عورت کو نبی مان لیا. اتنی آیتیں، اتنی حدیثیں دلیل کے طور پہ موجود ہیں، لیکن ماننے پہ آئے تو ایسی قوم ہے کہ مرزے کی ایک کیفیت میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس کے اپنی کتاب میں لکھا. براہین احمدیہ مرزا قادیانی دجال کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں لکھتا ہے کہ مجھے گڑ کھانے کی عادت تھی. کس چیز کی عادت تھی؟ مرزا گڑ کھاتا تھا اور اس کے لیے ایک جیب میں گڑ کے ڈھیلے رکھتا تھا، چک مارتا رہتا تھا، گڑ کھاتا رہتا تھا. اور اس کو پیشاب کی بیماری تھی، سلسل بول، پیشاب اسے بار بار آتا تھا. تو اس نے مٹی کے ڈھیلے بھی ایک جیب میں رکھنے شروع کر دیے. مٹی کے ڈھیلے، ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے اور ایک میں گڑ. خود اس نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتے ہیں ایک دفعہ میں گڑ کھانے لگا تو میں نے مٹی کے ڈھیلے کو چک مار دیا. حواس الباقہ اسے نبی مان لیا، جسے یہ نہیں پتا کہ گڑ کھا رہا ہوں یا پیشاب پکانے والے مٹی کے ڈھیلے کھا رہا ہوں، اور اس کو لوگوں نے نبی مان لیا. کہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے آیا تو اپنی الٹی شلوار پہن کے آ گیا. کہتے ہیں جب مسجد میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو شلوار الٹی پہنی ہوئی ہے. اس کو نبی مانا یا نہیں مانا؟ یہاں پاکستان کی سڑک پہ جس ٹرک کی ایک بتی ہو اس کا چالان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں گاڑی موٹر وے پہ جائیں نا، کار لے کے دوڑائیں ذرا، آپ کی ایک مین ہیڈ لائٹ بند ہو تو چالان ہو جائے گا. یہ کیسی ملک ہے کہ ایک بتی والا ٹرک تو نہیں چل سکتا لیکن ایک آنکھ والے کو لوگوں نے نبی مان لیا. ختم نبوت کا عقیدہ اتنا قطعی عقیدہ، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. ایک حدیث شریف جو کہ وقت اتنا ہی ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث شریف باقی ساری حدیثوں کو اور کھول کے بیان کر رہی ہے. اب اس کے باوجود کسی کی سمجھ میں مسئلہ نہ آئے تو وما علینا الا البلاغ کا معنی کیا ہے؟ جب عالم دین بیان کرتا ہے تو اپنی تقریر اس پہ ختم کرتا ہے، وما علینا. اس کا معنی نہیں آتا آپ کو. ہر مولوی صاحب جب تقریر کریں گے، جمعہ پڑھائیں، بات کریں، کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین. بلاغ کا معنی ہے پہنچانا، تبلیغ کرنا. اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے آپ کو دین کی تبلیغ کر دی، دین کے مسئلے بتا دیے. منوانا میرا مقصد نہیں، منوانا میرا مقصد. کوئی مانے نہ مانے، مبلغ کا کام ہے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھ دے. یہ ہے اس کا معنی وما علینا الا البلاغ. یہ حدیث شریف نے باقی ساری حدیثوں کو اور واضح کر دیا. سنیے حدیث شریف، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی. نبیوں میں سے آخری نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. قرآن آخری کتاب ہے، کتاب اللہ، اللہ کا کلام. قرآن آخری کتاب ہے. اس کتاب کے بعد قیامت تک کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی. ولا امت بعدی، اور حضور کی امت کے بعد قیامت تک کوئی امت نہیں آئے گی. حضور خاتم النبیین، 1.25 لاکھ نبیوں میں افضل ہیں یا نہیں؟ لیکن اس امت کو پتہ ہی نہیں. یہ سادہ امت، نبی پاک کی سادہ امت، اسے پتہ ہی نہیں. غور سے سننا اور اپنے دل پر آج لکھ کے لے جانا. جس طرح ہمارے نبی پاک 1.25 لاکھ نبیوں میں افضل ہیں، حضور کی امت 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے افضل ہے. یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا امتی، بھولا بھالا مسلمان، اسے پتہ ہی نہیں. تیرا تو مقام ہی بڑا ہے، تیری تو رب نے شان ہی بڑی اونچی بنائی ہے کہ تو 1.25 لاکھ امتوں میں سے مدینے والے کا امتی، ساری امتوں میں سے افضل امت حضور کی امت. تو قرآن نے بھی اس بات کا تاج، قرآن نے حضور کی امت کو عطا کیا. کنتم خیر امہ،
عقیدہ ختم نبوت کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ خاتم النبیین آخری نبی کی امت پہلی تمام امتوں سے افضل ہے. قرآن نے تمہارے سر پر ایک تاج سجایا ہے، وہ تاج ہے خیر امہ. خیر امہ کا تاج تمہارے سروں پہ رکھا. بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، او مدینے والے کی امتیو تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو. بہترین. تو ختم نبوت کا مسئلہ تو 1974 میں حل ہو گیا. قادیانی غیر مسلم اقلیت. چونکہ وقت اتنا ہے میں آخری بات یہ کروں گا، دو تحریکیں چلی تھی 1974 میں. مرزے کو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے کتنے سال گزرے تھے؟ 90. اب آپ حساب کرتے رہنا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا تقریباً. 74 میں قادیانیوں کو پاکستان کی اسمبلی نے آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دی. ایک ہے ناٹ مسلم، ایک ہے نان مسلم. یہ انگلش زیادہ جاننے والوں سے پوچھ لینا. ایک ہے نان مسلم، ایک ہے ناٹ مسلم. تو اسمبلی میں کسی ایم این اے نے کہا کہ قادیانی جو ہیں یہ ناٹ مسلم ہے، ناٹ مسلم. نورانی میاں نے کہا نہیں نہیں، ناٹ مسلم نہیں، نان مسلم. یہ ہمارے قائد مولانا شاہ نورانی کو ان کا نام نہ لیتے ہیں نہ لینے دیتے ہیں. ان بچوں کو کون بتائے گا؟ یا رسول اللہ کہنے والوں تمہارے دو لیڈر، تمہارے دو قائد ایسے گزرے ہیں جنہیں حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے پہ پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. دو شخصیتیں چھوٹی کے علماء تھے، ایک علامہ عبدالستار نیازی اور ایک مولانا خلیل احمد قادری. دونوں کا تعلق یا رسول اللہ کہنے والی جماعت سے تھا. مولانا عبدالستار نیازی کو جب جج نے آرڈر سنائے تھے نا، انہوں نے کہا کہ مسٹر نیازی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے، الٹا لٹکا دیا جائے تا وقت کہ اس کی موت واقع ہو جائے. مولانا نیازی نے عدالت میں کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں. سید خلیل احمد قادری اکلوتا بیٹا تھا اپنے باپ کا. باپ کراچی کی جیل میں ہے. علامہ ابو الاسناد قادری ریکارڈ صحیح کریں، ان کا نام ہی نہیں لیتا، کوئی بتاتا ہی نہیں، نام لینے نہیں دیتے ان کا. کہتے ہیں کسی نے کام نہیں کیا ختم نبوت کا، وہ ان کا نام ہی نہیں لینے دیتے. جرم کیا ہے؟ ان کا نام تھا علامہ ابو الاسناد سید احمد قادری، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر الاسناد. مفسر قرآن. تمام مکاتب فکر نے مل کر ایک مجلس عمل بنائی تھی 1953 میں، 1953 میں. اس کے قائد تھے علامہ ابو الاسناد قادری. یہ اعزاز ہماری جماعت کو حاصل ہوا. باقی سب نے کہا کہ قائد یہ بنیں گے. 3 سال کراچی جیل میں رہے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹے کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، باپ کو 3 سال جیل میں رکھا گیا. 3 سال بعد جب جیل سے آئے تھے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے. جیل میں مینٹل ٹارچر کیا گیا. انہیں کہا کہ مولانا آپ کے بیٹے کو لاہور میں پھانسی دے دی گئی. مولانا نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے ایک ہی بیٹا تھا، حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا. علامہ ابو الاسناد نے کہا اللہ تیرا شکر ہے ایک ہی پتر دیا تھا تو نے، وہ بھی تیرے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا. فرمایا میرے اور بیٹے ہوتے تو وہ بھی حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہو گئے. مولانا نیازی وہ مرد قلندر ہے جس نے 53 میں لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان میں ہیڈ کوارٹر قائم کیا اور ختم نبوت کی تحریک کی قیادت. جنگ یمامہ میں کتنے شہید ہوئے تھے؟ ابھی بیان کیا کتنے؟ 1200. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. 53 میں جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی 10,000 غلام شہید ہوئے تھے. کتنے؟ فکر کا میں ذمہ دار، میں بے پر کی اڑانے کا قائل نہیں. 10,000 آدمی
53 میں ختم نبوت میں شہید ہوا تھا، لاہور کی سڑکوں پر، کراچی میں، دیگر شہر 10,000 بندے نے قربانیاں دی، لیکن بدقسمتی سے اپنوں میں سے کچھ ایسے باغی نکلے۔ مولانا نیازی کو گرفتار کرانے والا مرید تھا، آپ مرید کی بات کرتے ہیں۔ مولانا نیازی اکثر مجھے کہا کرتے تھے، بیٹا میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں کا ستم زدہ ہوں۔ وہ مرید پہلے اپنے گھر میں لے گیا اور جا کے پولیس سے کہا کہ کتنے پیسے دیتے ہیں، میں گرفتار کراتا ہوں مولانا نیازی کو، میں گرفتار کراتا ہوں۔ 4 ٹکوں کی خاطر مولانا کو اریسٹ کر لیا، عدالت میں پیش کیا، مقدمہ پیش ہوا، مولانا نیازی کو پھانسی کی سزا سنائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ 15 دن کے بعد بے نیاز رب نے مدد کی، تو پھر دونوں کی سزائے موت ختم کر دی گئی اور آپ کی رہائی کا آرڈر آ گیا۔ اس لیے ان کے نام کے ساتھ، اب تو ان کا نام نہیں لینے دیتے، اس زمانے میں کہا کرتے تھے فاتح تختہ دار نیازی، فاتح تختہ دار جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربان۔ یہ تحریک اپنے ہی لوگوں کے، منافق لوگ جو تھے اندر گھسے ہوئے، ان کی وجہ سے 53 کی تحریک ناکام ہو گئی، کوئی نتیجہ 10,000 آدمی شہید ہوا، نتیجہ نہیں نکلا 53 میں۔ اور سن 74 میں پھر ایسی تحریک چلی ختم نبوت کی، جس تحریک کے نتیجے میں اتنی زوردار تحریک تھی کہ پہیا جام ہڑتال لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے 1974 میں پہیا جام ہڑتال دیکھی تھی، پان سگریٹ والی دکان بھی نہیں کھلی تھی، پورے ملک میں کوئی سائیکل روڈ پہ نظر نہیں آتا تھا، جس کے نتیجے میں حکومت نے گھٹنے ٹوک دیے، پھینک دیے، اور اسمبلی میں یہ قرارداد متفقہ طور پر پاس ہو گئی، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کا 1974۔ اور جو آرڈیننس میں رئی صحیح کسک تھی، وہ ضیاء الحق کے دور میں آرڈیننس پاس ہوا تھا، اور اس آرڈیننس کا نام ہے تحفظ ختم نبوت آرڈیننس۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے جس نے کام کیا ہو، ہمارا اس سے اختلاف بھی ہو، کم ظرف نہیں ہونا چاہیے۔ جو آئینی ترمیم پیش کی تھی پیپلز پارٹی کے وزیر قانون تھے عبدالحفیظ پیرزادہ، یہ بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت عبدالحفیظ پیرزادہ۔ تو مولانا مفتی معبود نے کہا رب نے سونے منڈے سے کام لے لیا، اس نے آئینی ترمیم کا مسودہ بنایا تھا عبدالحفیظ پیرزادہ۔ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ختم نبوت پہ تحریک میں جو قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس پہ دستخط کیے۔ ضیاء الحق نے 1985 میں علماء کنونشن کرایا تھا، علماء کنونشن پاکستان سے انہوں نے بڑے علماء کو بلایا، میرے والد صاحب بھی تشریف لے گئے، میں بھی اس میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مولانا، نام نہیں لوں گا، نام نہیں لینے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن افادیت سمجھیے، وہ ضیاء الحق سے کہنے لگے کہ وہ آپ کا قلم جس سے آپ نے ختم نبوت آرڈیننس پہ سائن کیے ہیں، وہ قلم مجھے دے دیں، وہ پین مجھے دے دیں گفٹ کے طور پر۔ تو ضیاء الحق نے، میں نے خود اپنے کانوں سنا، ضیاء الحق نے پوچھا مولانا آپ اس پین کو کیا کریں گے؟ کہنے کہ پہلے تو چوموں گا، چوم کر آنکھوں سے لگاؤں گا، پھر اپنے پاس بطور تبرک رکھوں گا کہ یہ وہ قلم ہے جس سے قادیانیوں کو آرڈیننس پہ ضیاء الحق نے سائن کیے تھے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ کل کا دن گزرا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پہ آپ سے کچھ عرض کر دوں۔ جمعرات کو محفل ہو رہی ہے انشاءاللہ یہاں، اسی جمعرات کو اعجاز احمد گولڈوی ہمارے نمازی ہیں مسجد کے، وہ اپنے پیر صاحب تاجدار گولڈا شریف کا عرس کراتے ہیں، اور چراغ گولڈا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس مبارک جمعرات کو عشاء کے بعد اسی مسجد میں ہوگا، جس میں مجھے ہی انہوں نے بیان کے لیے حکم دیا ہے۔ اس میں میں عرض کروں گا کہ مرزے کی زندگی میں
تمام مکاتب فکر کے علماء نے کہا کہ مرزے سے کون بات کرے گا، مرزے سے مناظرہ کون کرے گا؟ سب نے کہا کہ ایک ہی بندہ ہے جو بات کر سکتا ہے، اس کا نام پیر میر علی شاہ۔ مرزے کی زندگی میں بڑے بڑے شعار چھپے تھے کہ لاہور کی شاہی مسجد میں ڈیٹ مقرر ہو گئی مناظرے کی، اور علماء نے کہا کہ میر علی شاہ مرزے سے بحث کرے گا کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، جھوٹا ہے۔ لہذا یہ تاریخ بھی طے ہو گئی، قد آدم بڑے بڑے شعار چھپے شاہی مسجد میں، لیکن مرزے کو نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ تو جب مناظرہ نہ ہو تو پھر مبالغہ ہوتا ہے، پھر بعد میں مبالغ مرزا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا چل مناظرہ نہیں کرنا تو مبالغہ کر لے، تو بھی آ جا بادشاہی مسجد، میں بھی آ جاتا ہوں۔ ہے جی، آپ نے اپنا نام نہیں لیا، اللہ والے اپنا آپ آگے نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کچھ بندے ایسے بھی ہیں وہ قلم کو کہیں نا کہ قلم لکھ تو قلم لکھنا شروع کر دے۔ مرزے نے کہا کہ مناظرے میں تو نہیں آیا نا، وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو میر علی شاہ آ جائے، عربی میں لکھے تفسیر قرآن کی، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں، ادھر میں بیٹھتا ہوں ادھر تو بیٹھ، تو بھی قرآن کی تفسیر عربی میں لکھ، میں بھی لکھتا ہوں، پھر بات ہوتی۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو قلم کو کہیں نا لکھ تو قلم لکھتا ہے۔ فرمایا اگر میں اپنے قلم کو کہوں کہ لکھ وہ نہ لکھے تو میں جھوٹا، اور تو بھی اپنے قلم کو کہنا کہ لکھ نہ لکھے تو تو جھوٹا۔ تو آیا آنا ہی نہیں تھا تو ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ تفصیلی گفتگو میں ختم نبوت پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمات اور دیگر اقادر کی، اس میں میرے اعلیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت پہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے نا، ایسا کیل ہے جو قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل یہ کتاب ہے جو بریلوی احمد رضا نے، اس کا نام ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، قادیانی مرتد پر خدائی تلوار۔ اتنی زبردست مدلل یہ تصنیف مبارکہ ہے تاجدار بریلی علیہ رحمت، جس میں اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت پہ جو کام کیا ہے، آپ کی 10 کتابیں ختم نبوت پہ بڑی شاہد عادت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا عرس بھی منایا جا رہا ہے انشاءاللہ، 25 سفر آپ کا یوم وصال ہے، تو 25ویں رات آ رہی ہے، سوار اور منگل کی درمیانی رات۔ اس مسجد میں الحمدللہ سال سے اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے، وہ اس سوموار کو پیر کے دن عشاء کے بعد اعلیٰ حضرت کا عرس بھی ہے، جلسہ یوم رضا، اس میں اعلیٰ حضرت پر گفتگو ہوگی، جمعرات کو پیر میر علی شاہ صاحب دونوں محفلوں میں شرکت فرما کے برکت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا